بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین کرام، آج ہم شب برات کے حوالے سے چند سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے کہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں 15ویں شعبان المعظم یعنی شب برات کے حوالے سے کیا اس رات عبادت کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اجتماعی طور پہ عبادت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، جو محافل کی جاتی ہیں وہ جائز ہیں یا جائز نہیں ہے، کیا اس رات قبروں پہ جایا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ اس حوالے سے ایک قاعدہ یاد رکھ لیں کہ جو عمل حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے ثابت ہے وہ تو آپ کی سنت ہے، اور جو عمل اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے منع نہیں ہے اسے ہم ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ یعنی ہر ایسا عمل جو خلاف شریعت بھی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے منع بھی نہیں ہے، اسے ہم ناجائز نہیں کہہ سکتے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہی تو ہمارے لیے نمونہ حیات ہے۔ خود فرمان باری تعالیٰ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی تمہارے لیے بہترین نمونہ حیات ہے۔ اب شب برات کے حوالے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک شب حضور علیہ السلام اپنی خوابگاہ میں تشریف فرما نہیں تھے، وہ حضور علیہ السلام کی تلاش میں نکلی تو حضور علیہ السلام کو جنت البقیع میں پایا۔ جنت البقیع میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو گفتگو ہوئی اس میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ امام محمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنن میں المسند میں اور امام ترمذی نے سنن میں، امام ابن ماجہ نے بھی اپنی سنن میں بیان کی ہے۔ اس طرح یہ درجنوں کتب میں روایات موجود ہیں جو شب برات کی فضیلت کے حوالے سے اور حضور علیہ السلام کے معمول کے حوالے سے ملتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پر نزول فرمانا، لوگوں کی بخشش کے لیے لوگوں کو ترغیب دینا، یہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما کر اور خود عمل فرما کر ہمارے لیے سنت بنا دیا۔ اب اس کو کوئی اس عمل کو ناجائز نہیں کہہ سکتا۔ اب یہ عمل اجتماعی صورت میں ہو جائے یا انفرادی طور پر ہو جائے، اس میں تلاوت کلام پاک کی جائے یا نعت شریف کا نذرانہ عقیدت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، یا خطاب کی صورت میں لوگوں کی تعلیم و تربیت کا کوئی سبب کیا جائے، تو اس طرح سے یہ عمل کسی صورت بھی ناجائز نہیں ہو سکتے۔ یعنی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اس میں کون سی برائی ہے؟ اسی طرح سے نعت مبارک پڑھی جائے، نعت مبارکہ کی صورت میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح سے خطاب اگر کیا جائے تاکہ لوگوں کی تعلیم و تربیت ہو، لوگ اس سے مستفید ہوں، قرآن و حدیث کے احکامات کو جانیں، تو اس میں بھی کوئی برا عمل نہیں ہے۔ اسی طرح سے حدیث مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ جنت البقیع میں تشریف فرما تھے، یعنی اس سے قبروں پہ جانا ثابت ہے۔ تو اگر یہی عبادت جو ہے لوگ اجتماعی صورت میں کرنا چاہے اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتا۔ کوئی لا علمی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کو اگر ناجائز کہتا ہے وہ غلط ہے، بجائے اس کے کہ لوگ برائی کے امور میں ملوث ہوں، وہ عبادت کی طرف جاتے ہیں، تو عبادت کو کسی صورت بھی ناجائز نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے
اس رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات پیش کرنا، التجائیں کرنا، بخشش کی دعا مانگنا اور قبروں پہ جانا، ان کے لیے دعا مانگنا، لوگوں کی تعلیم و تربیت کا سبب بننا اور اجتماعی طور پہ تسبیح پڑھ کر لوگوں کو نیکی کے عمل میں ملوث کرنا جو ہے، یہ کسی بھی صورت ناجائز نہیں ہو سکتا اور نہ اس پر کوئی سخت وعید سنا سکتا ہے۔ اس لیے یہ عمل کار خیر ہے، اس سے نہیں روکنا چاہیے۔ والسلام۔